وہاں کردار یہ ہونا چاہیے تھا جیسے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے عمل سے محبت کا اظہار کر دیا. اصل معاملات پیش آتے ہیں جب سیرت طیبہ سے دوری ہوتی ہے، پھر معاملات پیش آتے ہیں. امیر المومنین خلیفہ راشد ہیں، آپ کے 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک نام جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. 10 مبشرہ. ویسے تو سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اولئک حزب اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے تقوی میں ان کا امتحان لے لیا اور ہم نے ان کو کامیاب قرار دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو جن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے، اب بدبختی ہوگی ان ہستیوں پر ہرزہ سرائی کی جائے، اور اس سے بڑی شاید بدبختی کوئی نہ ہو. اس لیے جب بھی صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو قرآن اور صاحب قرآن کی نظر میں دیکھا جائے، کبھی غلطی نہیں لگے. جب تاریخ کی پرخطر وادیوں سے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جس نے بھی کی ہمیشہ ٹھوکر لگے. آپ کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب کثیر العیال بھی تھے اور قلیل المال تھے، مالی لحاظ سے کچھ مسائل کا شکار تھے ان دنوں میں. تو آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی میرے چچا جانی ابو طالب مالی لحاظ سے مشکلات میں ہیں، ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے. تو انہوں نے صورت پوچھی، فرمایا چلتے ہیں جا کر ان کے بارے میں کوئی کمی کرتے ہیں. چنانچہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ بار بٹانا چاہتے ہیں، تو بچوں میں سے کچھ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ آپ کے بوجھ میں کچھ کمی آ جائے. تو جناب ابو طالب خوش بھی ہوئے اور کہا کہ عقیل کو تو میرے لیے چھوڑ دیجئے، باقی آپ کی مرضی جیسے مرضی کر دیں. تو قسمت کا مقدر چمکا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا. تو اس لیے وہ تربیت کا اثر آپ کی ساری زندگی میں نظر آتا ہے کہ جہاں بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام اس مسئلے کے حل کے لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، معاملہ فہم اور معاملہ شناس، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص یہ عمل کا عطا فرمایا تھا. تو اس وقت سے پناہ چاہتے تھے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے اور اس مجلس میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اور آپ کا مشہور قول ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر کسی فیصلے میں غلطی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے. یہ مہربانی ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی صحیح مشاورت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے محفوظ رہے. اس سے آپ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے. ایک موقع پر جب مواقعات مدینہ بلکہ اس سے بہت پہلے ہجرت کی رات آپ نے اپنا جان نشین اپنی چارپائی مبارک پر بستر مبارک پر
جس کا انتخاب فرمایا وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفر میں رفاقت کے لیے جس کا انتخاب ہوا وہ بھی امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا، اور سفر میں جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں گھر سے لے کر مدینہ طیبہ تک، اس میں غار ثور بھی ہے، سارا سفر ہے، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ آپ بڑے سکون سے، آپ کی دعا کا اثر تھا، باہر تلواریں سوتے ہوئے کھڑے ہوئے آپ آرام سے بستر پر سو رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسی تلواروں کے نرغے میں سے صحیح سلامت آپ نکل گئے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ صبح جب مشرکین نے دیکھا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے، بڑے پریشان ہوئے اور اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے لگے کہ ہمارے جتھے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس موقع پر بھی ایک درس ہے سیرت نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام سے کہ مشرکین مکہ لاکھ اختلافات کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرت کسی کو نہیں ہو سکی، اس حوالے سے بھی صداقت اور امانت کے حوالے سے۔ تو آپ نے یہ بھی درس دے دیا کہ امانت امانت ہے، چاہے دشمن کی ہو۔ آپ کے جانی دشمن آپ کو ہجرت پر اور مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والے لوگ، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی امانتیں لوٹا کر واپس آپ بھی ہمارے پیچھے آ جائیں۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ ہم اپنوں کی امانتیں نہیں لوٹاتے، وہ دشمن ہے، دشمن کے حوالے سے جو تلواریں لیے محاصرہ لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم نے کام تمام کر دینا، لیکن درس دے دیا قیامت تک ہر شخص کو کہ امانت امانت ہے، وہ لوٹائی جائے گی، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، چاہے بندوں کا بندوں سے معاملہ۔ چنانچہ 3 دن اور رات قیام کرنے کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے مدینہ طیبہ پہنچ گئے بخیر وفیت۔ جب آپ نے مدینہ طیبہ میں پہلی اسلامی ریاست، لٹے پٹے مہاجرین آئے، سب کچھ مکہ میں، زمین بھی تھی، کاروبار بھی تھے، جائیداد بھی تھی، ایسے ہی منظر یہ تقسیم پاکستان کا ہے، سب کچھ تھا لیکن ہجرت کر کے آئے، کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ تو اس وقت جو آنے والے تھے وہ مہاجرین تھے جنہوں نے اپنے گلے سے لگایا، ان کو انصار مدینہ کہا جاتا۔ تو آپ نے ایک ایک مہاجر کو لے کر ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا۔ چنانچہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کس کا بھائی بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اس تقسیم سے فارغ ہو چکے، علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو کسی کا بھائی بنایا ہی نہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا تمہارے لیے یہ بات کم ہے کہ میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور آخرت میں بھی بھائی۔ یہ پروانہ عطا فرما دیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت شمار کیا، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس نے دانے کو اگایا اور ہر زیرو کو پیدا فرمایا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ مومن شخص ہمیشہ علی اور مرتضیٰ سے محبت رکھے گا، اور منافق صرف اور صرف منافق ہی تو اس سے بغض رکھے گا۔ من سب علی فقد سبنی، آپ نے فرمایا جس نے مجھے برا بھلا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا فقد سبنی، محمد الرسول اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا فقد سب اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر سب کیا، سب و شتم کیا، گالی گلوچ کیا اللہ تعالیٰ کو برا۔ یہ مقام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء کا اور جس کا ہم تذکرہ کریں، جس ہستی کا، اس کا بیان فرما۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا انت منی وانا منک، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں ساتھی ہوں، علی بھی اس کا ساتھی۔ اس کا خاص پس منظر ہے اس جملے کا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑا واضح مطلب ہے اس کا۔ اب اس کو کوئی کھینچ تان کر کے اور لے جائے تو الگ بات ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کوچ فرما رہے تھے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ پیچھے مدینہ طیبہ میں رہیں۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی کہ مجاہدین تو جہاد میں جا رہے ہیں اور میں پیچھے بچوں اور عورتوں کے درمیان رہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حالت کو دیکھ کر، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کا میرے نزدیک مقام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟ لیکن فرمایا لا نبوت بعدی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ خیبر کے موقع پر بہت بڑا مارکا تھا کہ یہود کا ایک گڑھ تھا، خیبر کے موقع پر فرمایا کہ صبح علم پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کس کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور یہ علم کس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی، شعب چشم کے مرض میں انتہائی بہت اعلیٰ یعنی بہت زیادہ مرض تھا۔ تو اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب مبارک آپ کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ وہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح۔ آپ کے بہت سارے محاسن ہیں، اتنے محاسن ہیں کہ اس مختصر وقت میں وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت، بہادری، صبر و استقامت، فہم و قضا، زہد و ورع، پختہ ارادہ اور اتنی صفات سے آپ نے متصف فرمایا تھا کہ تاریخ کے اوراق جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں۔ اور آپ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقضاہم علی، کہ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں مشکل سے مشکل مسائل کو آپ ایسے حل فرما دیا کریں، کوئی مسئلہ ان کے لیے بڑا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور تربیت کا وہ اثر تھا۔ جب رات سیاہ چادر اوڑھ لیتی تو یہ ہستی جن کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت خود دی، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی، اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، لیکن ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا کہ جب ہم ان کی آوازیں راتوں کو سنا کرتے تھے تو ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا جیسے وہ زندہ ہے اور اللہ کے حضور وہ مناجات فرما رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہوئی۔
اور پھر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، مجھ سے تو امید رکھ رہی ہے، مجھ سے مت امید رکھ، کسی اور کو فریب اور دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے جود و سخا کا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی سائل آتا خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اس کو، کبھی بھی جو کچھ ہوتا دے دیتے، بعض دفعہ خود فاقے کی نوبت آ جاتی۔ خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، آپس میں ان کا تعلق دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ گھر کے افراد ہی جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی کا کس کا تعلق کس سے زیادہ ہے، کوئی اور زیادہ نہیں جان سکتا۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر ابا جان سے سوال کیا کہ ابا جان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ لیکن ان کے دل میں ابھی وہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے۔ فرمایا کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ فرمایا عمر کا۔ لیکن ابھی وہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے، کہتے میں نے سوال کا رنگ بدل دیا، میں نے کہا پھر اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہے۔ فرمایا میں تو عام مسلمانوں کی صف میں اللہ تعالیٰ شمار کر دے، میرے لیے یہی بڑی بات ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شادی کے اخراجات بطور ہدیہ دیے، وہ ایک زرہ لے کر آئے 400 دراہم کی کہ مجھ سے لے لے۔ آپ نے وہ زرہ خریدی، 400 دراہم ادا کیے اور فرمایا یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہستی اللہ تعالیٰ بڑی ہستیوں کو موت بھی ایسے عطا فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز ہے، 19 رمضان المبارک ہے، سجدے کی حالت میں ابن ملجم بدبخت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ پیچھے ایک سبائی لمبی چوڑی سازش تھی، وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے، بہت تفصیلاً واقعہ ہے۔ لیکن آپ کا اس موقع پر بھی عمل، ملزم پکڑا گیا، مجرم پکڑا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا اس کے ساتھ کیا کرنا، لیکن اگر میں شہید ہو گیا، کیونکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی تلوار تھی، وہ سارے جسم میں زہر سرایت کر گیا، تو پھر فرمایا کہ بیٹو قید کے اندر ان پر سختی نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، اور جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلانا، اور اگر ان کو قتل کرنے کا ارادہ ہوا تو ایک ہی ضرب میں قتل کرنا، سسکا سسکا کر مت مارنا ان کو، اور مسلح نہ کرنا، اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ درس ہے، یہ درس ہے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ یقیناً شاید جان کا بچنا مشکل ہے، اور قاتل بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی قاتل کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو چاہے جود و سخا ہو، چاہے صبر و استقامت ہو، چاہے معاملہ فہمی ہو، چاہے آپس میں محبت ہو، یہ ان حضرات کی زندگیوں سے ہم نے لینا ہے، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک منٹ بیٹھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے،